السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، آئیے آج ہم اپنے چینل سے اپنے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ جناب مفتی مزمل صاحب محمودی، دارالعلوم رشیدیہ علی پور کے بانی اور محتمم، اور جامع مسجد علی پور کے امام و خطیب بھی ہیں۔ ماشاءاللہ نئی عمر کے نئے جوش کے ساتھ اور نئے جذبہ اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود اور خیرخواہی کے متمنی اور گوناگوں صلاحیتوں کے مالک، ایک بہترین اور اچھے خطیب، قوم و ملت کا درد رکھنے والا دل، اخلاق کے معاملے میں انتہائی بلند، پاکیزہ نفس اور پورے علاقے کے محبوب نظر جناب مفتی مزمل صاحب محمودی، جو میرے ایک چھوٹے بھائی کی طرح ہیں اور میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ اس علاقے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہر سطح پر دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ علاقے کے لوگ ان سے بہت مطمئن بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے علاقے کے معتبر شخصیت کا آپ سے تعارف بھی کرائیں، اور ہم انہیں سنیں بھی اور انہیں جانیں بھی کہ یہ بھی ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے اور ہمیں ایسی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ تو آئیے بغیر کسی وقت کے ضیاع کے ہم آپ کے روبرو کرائیں جناب مفتی مزمل صاحب محمودی، بانی اور محتمم دارالعلوم رشیدیہ اور امام و خطیب جامع مسجد علی پور۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور ہمارے دینی بھائیوں، اور ہماری آج کی مجلس میں بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان ہے، اور سب سے پہلی بات میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی مولانا ضمیر الدین صاحب جو چھاؤنی کے اندر ہیں، تو ہمیشہ ان کی توجہ ہمارے اوپر رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ جو ہمارے اکابرین اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے، یعنی اپنے چھوٹوں کو بڑوں بلندیوں پر پہنچانا اور چھوٹوں کو آگے کس انداز میں پہنچانا ہے، اللہ نے وہ ساری صفات ان کے اندر موجود رکھی ہیں، اور اسی لیے آج حضرت نے مجھے مدعو کیا، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ویسے بھی جا بجا گاہا بگا جہاں بھی میں نے ضرورت محسوس کی ہے، میرے بڑے بھائی مجھے وہاں کھڑے ملے ہیں، اور انشاءاللہ آگے تک بھی میں یہی امید رکھوں گا۔ دوسری بات، جو حضرت نے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھا ہے، میں اس سے بے انتہا خوش ہوں، اور ہونا چاہیے، اب سے پہلے آنا چاہیے تھا ہمیں اس دنیا میں، کیونکہ ہم لوگ صرف ایسے ہی اپنی باتوں کو عوام تک پہنچاتے ہیں، مگر جہاں گئے بس وہیں تک وہ باتیں محدود رہ گئی۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کو یہ بات بھی پہنچائیں کہ جیسے ہم دوسری اور فسق و فجور میں لگے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہم تک تو ملتے نہیں، نہ ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، مگر ہم نے یہ چاہا کہ ہم اس دنیا میں آ کر ان تک بھی کوئی پیغام پہنچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو جاری اور ساری رکھے، تاکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کل ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات اچھی لگ جائے، اور کوئی مسئلہ اس کے سمجھ میں آ جائے، یا کوئی بات اس کو اچھی لگی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت کی توفیق دے دی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے درجات کو بلند فرما کر ہمارے سیئات کو معاف کر فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو، اور یہ ایک بہت عظیم دینی خدمت ہے جو میرے بھائی نے اس کو لے کر چلا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم اس دین کی خدمت میں لگے رہیں، تو انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی جہاں بھی ہماری ضرورت محسوس ہوگی، ہم انشاءاللہ اس میدان میں قدم رکھیں گے، اور ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر ہر جگہ ہمیشہ اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کر اس قدم کو آخر تک لے کر چلیں گے۔ تو دوسری بات یہاں یہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا تو ہے، مگر اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔
آج ہم نے بہت کوشش کی ہے، اگر آپ نے آج بھی اس کی ناقدری کی، جیسے کہ آج ہم نے اب کتابوں تک لائے، کتابوں سے پھر ممبر تک لائے، پھر ممبر سے دلوں تک پہنچایا، مگر ہم نے اور بھی کوشش کی ہے کہ اس کو لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیں، مگر اس کے لیے بہت بڑی خدمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد ہی یہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہی احد کا معرکہ پیش آ گیا، اور معرکہ پیش آ جانے کے بعد اعلان ہو گیا کہ بھئی اب ہمیں جہاد کے لیے یہاں سے نکلنا ہے، دینی خدمت کے لیے نکل جانا ہے فوراً۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا تو انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، ہجرت سے پہلے ہی، اب میں بچے اور اب میرا ابو بچے، اب ہم دونوں یہاں پہنچتے ہیں مدینہ کے اندر۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آ گیا کہ نکلیے۔ اب والد محترم نے کہا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں اور آپ کے لیے ایک بہت اچھی چیزیں لے کر آؤں گا۔ اپنے بچے کو جس انداز میں باپ بتاتا ہے وہ بتا کر نکل گئے فوراً، لیکن بچہ تھا حوصلہ اور قوت باپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے بیٹے کے اندر بھی موجود تھی۔ بیٹے نے فوراً خوش ہو کر کہہ دیا کہ ابا جان جائیے اور میں آپ کے آنے کا انتظار کروں گا۔ اب جیسے ہی وہاں جاتے ہیں اور معرکہ ہو گیا، اسی کے بعد میں جب لشکر کی واپسی تھی تو ان بچوں کو پتہ چلا، کیونکہ یہ باہر کھیلنے جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، تو پتہ ہوتا کہ میرے بھی ابو گئے ہیں، میرے بھائی گئے ہیں، تو بچے آپس میں اس انداز میں باتیں کرتے تھے کہ میرا ابو میرے لیے یہ وہ لائیں گے، میرے لیے وہ لائیں گے۔ اس بچے کو بہت امیدیں تھی کہ میرا ابو آئیں گے، میں بھی وہ لوں گا، اور کبھی ان کی بازو میں بیٹھوں گا، کبھی ان کی ٹانگوں کو پکڑ کر ان سے چمٹوں گا، بس اپنی ایک انداز میں محبت کی لڑی کو پرو رہا تھا۔ جیسے ہی اس بچے کو پتہ چلا کہ آج لشکر کی واپسی ہے، بچہ بستی سے باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اس نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ملاقات کروں گا، تو بستی سے باہر نکل کر ایک اونچی جگہ پر جا کر بیٹھا۔ اب لشکر کی واپسی ہوتی ہے، لشکر کا پہلا انسان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہ نگاہ دوڑاتے رہے کہ آئیں گے، اب آئیں گے، آئیں گے، پورا لشکر آ گیا، اگر آیا نہ تو اس کا باپ نہ آیا۔ بس جیسے ہی محسوس ہوا کہ لشکر تو آ گیا مگر میرا باپ واپس نہ آیا، بس دل میں فوراً کھٹکا ہوا اور احساس ہوا کہ شاید کچھ اور نہ ہو گیا ہو۔ جب لشکر پورا کا پورا ختم ہو گیا اور ایک بھی انسان اب نہیں بچا، اب اس بچی کی جو خوابوں کی جو ایک زنجیر تھی، جو لڑی اس نے پرو رکھی تھی، اب اس کا دھاگا ٹوٹنا شروع ہوا، موتیاں بکھرنے شروع ہوئے۔ اب بچہ اپنے ارمانوں کو پست کر کے، اپنے حوصلے کو نیچا کر کے اور جھکی ہوئی نظروں سے، اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، کہ یا رسول اللہ میرا ابو کا کیا ہوا، ابو نہیں آئے۔ فرماتے ہیں فاعرض عنی، نبی نے مجھ سے اس طرح چہرہ پھرا لیا۔ میں پھر ادھر آیا، میں نے پھر کہا ماذا فعل ابی یا رسول اللہ، میرا ابو کہاں ہیں؟ نبی نے پھر ادھر چہرہ پھرا لیا۔ جب میں نے تیسری مرتبہ آ کر کہا فاستعبر وبکا، نبی پر کوئی جواب نہ بنا، اور جواب نہ بننے کی وجہ سے رو پڑے آپ۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بس فرماتے ہیں فاجحشت بالبکا، میں نبی کے قدموں میں گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اتنا رویا میں سمجھ گیا کہ آج کے بعد میرا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مخاطب کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج میں حقیقت میں یتیم ہو گیا ہوں، آج اس دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور فرمایا یا بشیر اما ترضى ان تكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک، اے بشیر کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ آج کے بعد رسول اللہ تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ میرے بھائیوں، اتنی بڑی جد و جہد کے بعد ہزاروں گھر اس طرح کے لٹے ہیں، جب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین اگر ہم تک نہ آتا پھر ہم کیسے کرتے؟ پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، نصرانی ہوتے، یہودی ہوتے، ہم کون سی دنیا میں چلے جاتے۔ میرے دوستو، بڑی بڑی مشقتوں کے ساتھ میں اور خوش ہو کر ساری مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑی کہ ان کو لوگ اور کفار اور مشرکین ان کو اتنا ستاتے تھے کہ ان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا کرتے تھے،
اور وہاں سے جب اٹھتے تو دیکھتے کہ بدن کی ساری چمڑیاں پگھل چکی ہیں، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک روز کیونکہ انسان تھے، دل کمزور ہوتا ہے، برداشت کا مادہ اتنا نہیں ہوتا جتنا نبی میں ہوتا ہے، بس فوراً اپنے آپ پر قابو نہ کر سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ الا یستنصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ سے مدد تو کرو، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت کی نگاہ سے فرمایا کانا ممن کانا قبلکم، کہ اے میرے دوست یہ تو تھوڑی سی بات ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کہ فرمایا کیا ہوتا تھا؟ فرمایا کہ یوخذ الرجل، پہلے کے سردار لوگ ایسے تھے کہ ایک انسان کو پکڑا، اس کو دربار میں پیش کیا، اور پیش پکڑنے کے بعد اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ تجھے اپنے دین سے ہٹنا ہے، فیصرف عن دینہ، کہ اپنے دین سے اس کو مجبور کر دیا جائے، مگر وہ ہٹتا نہیں تھا۔ جب ہٹتا نہیں تھا اس کو ساتھ تشدد اور ظلم کا معاملہ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ فیحفر لہ، اس کے لیے گڑھا کھود دیا جاتا، اس گڑھے میں دفن کر دیا جاتا، سر کو اس کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور سر کو اوپر رکھنے کے بعد اب اس سے کہا جاتا کہ بتاؤ پھرنا ہے یا نہیں پھرنا ہے، اس دین کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، مگر وہ فرماتے تھے کہ نہیں، نبی کی محبت کو تو ہم چھوڑیں گے ہی نہیں، نبی کی محبت کو ہم نہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، آرا ان کے اوپر چلتا، آرا کاٹ دے دیا جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر جس کے اوپر پڑی تھی، وہ اپنے دین سے پھرتے نہیں تھے، وہ اپنے دین پر جمے رہتے تھے۔ تو اس طرح اس انداز میں انہوں نے یہ ساری مشقتیں مصیبتیں برداشت کی ہیں، تب تک یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہمیں اتنی مشقتیں کرنی پڑ جائیں جتنی ان لوگوں نے کی تھی، تو شاید ہم اس میں زندگی بھر بھی کامیاب نہ ہوں۔ یہ تو ان لوگوں کا احسان ہے کہ دین ہم تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور مزید ہوا، ہمیں کتابوں کی شکل میں دیا، پھر اللہ کا اور مزید احسان ہوا، اللہ نے سینہ بسینہ منتقل کیا اور آج ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، اور پھر اور بھی مزید احسان ہوا کہ آج اللہ نے انٹرنیٹ کو پیدا کیا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، آپ جو دیکھیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا۔ اب یہ آپ کو حکم ہے کہ آپ اچھائی کو دیکھیے، تو اس لیے یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم آج اس دنیا میں آئیں گے اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کے سننے سے ثواب ملتا ہے، اس دنیا میں آنے سے ثواب ملتا ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ جہاں ہم اتنے خرافات میں اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو انسان کہے اور جو بولے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور سب سے اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اس میں اپنا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا تکرر کلام تقرر فی القلب، جب کوئی انسان بار بار کہتا ہے وہ بات سب سے پہلے اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، مگر ہمیں امید یہ ہے کہ جب ہم بار بار اس بات کو دہرائیں گے، بار بار کہیں گے، اللہ سب سے پہلے برائی کو ہمارے دل سے نکالے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے توفیق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں رکھیں۔ اس لیے دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ہمارے عزیزم حضرت مفتی مزمل صاحب، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، ان کی کارکردگی میں بے پناہ برکتوں کا معاملہ رکھے، بڑی دل پذیر باتیں رکھی، اور وقت اور حالات کے اعتبار سے ماشاءاللہ انہوں نے اچھی روشنی ڈالی ہے انٹرنیٹ کے تعلق سے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے علم اور علم کی دنیا نے کئی طرح کے سفر کیے۔ اسلام ہمیشہ اپڈیٹ رہا ہے، ایک آدھونک مذہب ہے۔ جیسا اسلام جس دن آیا تھا، جو تازگی اسلام کی اس دن تھی روز اول، وہی تازگی آج بھی ہے، اور زمانہ ہزاروں لاکھوں سال بھی اگر باقی رہے، یہ دنیا قائم رکھے اللہ تعالیٰ، تو قیامت سے ایک دن پہلے جس دنیا کی آخری دن ہوگا، آخری عمر ہوگی دنیا کی، اور آخری لمحہ اور ساعت ہوگی، اس لمحہ اور اس ساعت بھی
اس دین مقدس کی تازگی وہی محسوس کی جائے گی جس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں تھی جو آج ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علم حدیث، علم الہی، وحی خداوندی، علم دین کا جو معاملہ ہے یہ وحی خداوندی کا معاملہ ہے، تو یہ سینہ بسینہ منتقل ہوا، پھر کتابوں کی شکل میں یہ علم منتقل ہوا، اور اسی طریقے سے جس زمانے میں جس چیز کا رواج رہا اور جو انداز رہا سیکھنے سکھانے کا، ہمارے علماء نے ان کو استعمال کیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک کوہ صفا پر سب سے اونچی جگہ کا انتخاب فرمایا تھا اسلام کا تعارف پیش کرانے کے لیے، اور یا صباحہ کہہ کر قوم قریش کو بلایا تھا اور سب لوگ جمع ہو گئے تھے، پھر آپ نے اللہ رب العزت کا تعارف اور اس دین کا تعارف کرایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جہاں جا سکتے تھے وہاں تشریف لے گئے، اور جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں کے بادشاہوں کو اور وہاں کے رئیسوں کو آپ نے خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ آپ نے ان تک پہنچائی۔ یقیناً آج میرے اور آپ کے نبی اس زمانے میں موجود ہوتے تو اس زمانے کی جتنی بھی لیٹسٹ چیزیں ہیں، مثلاً ایروپلین ہیں، مثلاً شپ ہیں، بہت اسٹومر ہے جو سمندر کے اندر چلتے ہیں، اسی طریقے سے بہترین اور اعلیٰ رفتار کی جو گاڑیاں ہیں 4 پہیے میں لگژری کاریں، اور اسی طریقے سے یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ، میڈیا، سوشل میڈیا، ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں کہ استعمال کرتے بلکہ مضبوطی سے اس کا حکم دیتے۔ یاد رکھیں انٹرنیٹ کوئی بری چیز نہیں ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کوئی گندی چیز نہیں ہے، اچھائیاں برائیاں تو روز اول سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھائیاں پیدا کی تو برائیاں بھی پیدا کی۔ کتابیں ہر زمانے میں اچھی بھی بازار میں دستیاب رہیں اور بری بھی رہیں، آج بھی بازار میں ہر طرح کی کتابیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور خاص طور سے اس چینل سے جڑنے والے میرے چینل کے سارے پریوار کے سارے افراد، میں آپ سے بطور خاص اور سبھی لوگوں سے پوری دنیا سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اس نیٹ کو بھی خدا کے واسطے اور اللہ کی رضا کے واسطے اچھے کاموں میں اس کا استعمال کرے، تو یہ ایک نعمت ہے۔ جس طریقے سے بازار سے ہم اچھی کتابیں لیتے ہیں تو اسے ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اخلاق سنورتے ہیں، اچھی عادتیں ہمارے اندر آتی ہیں۔ ہم بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو ہماری سیرتیں سنورتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم بری کتابوں کا چین کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق برے ہو جاتے ہیں۔ نیٹ پر آپ سب چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں، اگر آپ بری سے بری چیز کا انتخاب کریں تو نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اتنے برے بن جاتے ہیں کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ اس کو صحیح استعمال اس کا آپ کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث اور علماء کرام کے بیانات، اخلاق اور جو تعلیمات ہمیں ہمارے رب نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات کو سیکھنے کی نیت سے اگر ہم نیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بخشی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ نیٹ پر انہوں نے پڑھ کر، سن کر، اپنے علماء کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کر، ان سے جڑ کر انہوں نے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا ہے۔ تو جس طریقے سے کتابیں علم حاصل کرنے کا ایک بہترین آلہ اور ذریعہ ہے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یہ بھی ایک بہترین آلہ کار ہے علوم دینیہ کو سیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلیمات اور اخلاق کریمانہ کو جاننے کے لیے۔ میرا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی اور کس طریقے سے انہوں نے ہمیں جینا سکھایا ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اگر ہم چاہیں تو آج کے زمانے میں بہت آسان طریقہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا ہے۔ بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے بھائیوں کا جو مسجدوں میں نہیں جاتا، جو کسی طریقے سے دعوت اور اصلاح اور جو دین کے مراکز ہیں، جو سینٹر ہیں، وہ وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہو پاتی، لیکن موبائل ایک ایسی نعمت ہے، ہر جیب میں نظر آتا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے، پڑھے لکھے، غیر پڑھے لکھے سبھی لوگ اس کو بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ ہمارے اتنے قریب موبائل ہماری زندگی سے ایسا قریب ہو گیا ہے کہ بغیر موبائل کے انسان، شاید یہ بات کہنا صحیح ہوگا کہ ادھوراپن اور اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسی عادت پڑ گئی ہے موبائل کی موجودہ دور میں، اور یقیناً موبائل آپ سرچ کرتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ چیز دیکھوں، آپ کا جی چاہتا ہے اس کے بارے میں جانوں، اس کے سپیلنگ کیا ہے، یہ چیز اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، انگلش کی عربی اس کی کیا آتی ہے،
کسی بھی چیز کا آپ فوراً سرچ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب ملتا ہے۔ آپ بخاری پڑھنا چاہیں، مسلم شریف، ترمذی، داؤد، نسائی، موطا، ابن ماجہ، قرآن کریم کی آیتیں، سورتیں، اس کی تفاسیر، کسی صحابہ کو جاننا چاہتے ہیں سرچ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاص حدیث کو آپ سرچ کیجئے، ہر چیز آپ کو یہ میڈیا، ہر چیز یہ نیٹ آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بہت ساری کتابوں کا چین کیا تو قرآن کریم کا چین بھی کریں۔ کیا ہم پر یہ فرض نہیں بنتا کہ قرآن و حدیث کو بھی چین کریں، ڈاؤن لوڈ کریں، ہم سنیں؟ ہم نے اپنے میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا، یوٹیوب چینل کا، گوگل کا، اور دنیا کے کاموں کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خواہشوں اور اپنے من کی چاہتوں کے لیے 100 دفعہ ہم نے کلک کیا، ہزاروں دفعہ ہم نے اس کے استعمال کیے۔ تو ہمیں بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چند کلپ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، چند کلپ خالص دین کے لیے ہو جائے، چند کلپ اپنی اصلاح کے لیے ہو جائے۔ ہم نے بہت سارے دنیا کے لوگوں کو فالو کیا ہے اور ہم ان کے فالوورس ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عالم دین کے فالوورس بنیں؟ جو علماء آج نیٹ پر موجود ہیں اور وہ ہمیں اللہ کا پیغام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پیش کر رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا فالوورس نہیں بننا چاہیے؟ آپ اپنے دل سے پوچھیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، آپ کا دل آپ کو پکار کر یہی کہے گا کہ ہاں، اپنے علماء سے جڑو۔ یاد رکھیں، یہ علماء کرام بڑی عظیم نعمت ہیں، ان سے ہم جڑیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے صحیح پیغامات اور ان کی تعلیمات ہمارے پاس پہنچیں گی، پھر ہمارے اندر اصلاح کا مادہ اور ذوق اور شوق پیدا ہوگا، پھر ہماری اصلاح بھی ہو سکے گی۔ لہٰذا میں آپ سبھی حضرات سے یہ بصد احترام اور دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ، جتنے لوگ بھی ملٹی میڈیا فون چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، یوٹیوب اور گوگل وغیرہ کا استعمال، یا جہاں سے بھی ہمیں دین ملے، جس چینل سے ہمیں دین ملے، جس ایپ سے ہمیں دین ملے اور دین کا اضافہ ہو اور ہماری اصلاح کا کام آئے، ہر اس ایپ کا استعمال انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ بھی ہم سے وعدہ کریں اور نیت اور عزم کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ خود بھی عمل کریں گے اور یہ بات ہم گھر گھر تک، اوروں تک بھی چلائیں گے، سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں جانے انجانے میں ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا تو ہے، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے، دین کے معاملے میں عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اس کا استعمال غلط طریقے سے کر لیتا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی سب کی محنت ہوگی تو طبقہ اور ایک بہت بڑی جماعت جب جڑے گی اس سے، تو انشاءاللہ دینی فائدہ بھی ہوگا اور اس میں ترقی بھی ملے گی۔ آئیے عزم بھی کریں اور دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ دیا ہے، نعمت کے نظر سے دیکھیں اور اس کو اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھیں اور اللہ کی رضا کے استعمال میں اس کو لائیں۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا بھی ہمارے لیے اخلاق اور اچھے اعمال کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔